السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، تصوف جو ہے یہ دلوں کو پاک کرنے کے علم کا نام ہے۔ دل اللہ کے نور سے پاک ہوتے ہیں، باقی ہر چیز پانی سے پاک ہوتی ہے۔ جس طرح جسم ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، وہ پانی سے پاک ہوتے ہیں، لیکن دل جو ہیں یہ اللہ کے نور سے پاک ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے پاک ہوتے ہیں اسے طریقت کہتے ہیں۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا مچا ہے، اگر وہ پاک ہو جائے سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اگر وہ غلیظ ہو جائے تو سارا جسم غلیظ ہو جاتا ہے۔ اور نہ یاد رکھو، وہ گوشت کا مچا جو ہے وہ انسان کا دل ہے، کیونکہ ارادے جو ہیں وہ دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ باہر جا کر آدمی کرتا ہے۔ اگر دل پاک ہو جائے گا تو پھر ارادے پاک پیدا ہوں گے، اور انسان خود بخود اس کے عمل جو ہیں وہ صالح ہو جائیں گے۔ اگر دل غلیظ ہوگا تو اس میں ارادے غلیظ پیدا ہوں گے، تو پھر آدمی کتنا کنٹرول کرے گا؟ کسی نہ کسی ٹائم خواہشات جو ہیں اس پر غالب آ جائیں گی، وہ برائی کر بیٹھے گا۔ اس طرح بزرگوں کے فرمان کے مطابق کہ انسان کو تبلیغ کرنے کی بجائے اس کا دل پاک کر دو، جو اللہ کے نور سے پاک ہوتا ہے۔ اور یہ کس طرح کرنا ہے؟ یہ اولیاء کرام کرتے ہیں۔ جس طرح بابو صاحب فرماتے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، یعنی نور ایمان کا بیج اس کے دل میں بو دیتے ہیں، پھر نفی بات یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، جو قلب کے ساتھ کرنا ہے، اس سے قلب پاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں ارادے پاک پیدا ہوتے ہیں، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ جب پاک ہو جاتا ہے قلب تو پھر اللہ کا عرش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا عرش ہو جاتا ہے تو پھر نمازیں معراج ہو جاتی ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کو بھی دیکھتا ہے، اور جب نماز معراج ہو جاتی ہے تو پھر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو جب معراج ہو جاتی ہیں نمازیں تو پھر بے حیائی سے روکتی ہیں۔ تو تصوف کی تعریف یہی ہے کہ یہ دلوں کو پاک کرنے کا علم ہے، اور دل جو ہیں یہ اللہ کے نور سے پاک ہوتے ہیں، اور کامل مرشد جو ہے وہ اپنی آئینی توجہ سے، قوت تصرف سے اس میں نور داخل کرتا ہے، جس سے قلب پاک ہوتا ہے، اور جس طریقے سے وہ کرتا ہے اس کو طریقت کہتے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں تو دوبارہ سوال دہرا دینا۔ والسلام، اللہ حافظ۔